کیا گیا اور ڈالر کے ساتھ. تو جیسے جیسے یہ حکومت آئی لنڈن پلان کے تحت، اس کے بعد آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ہوا، ڈالر ڈپریسیشن اور انہوں نے تیز کر دی. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھتی رہی اور یہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام پہ پڑنا شروع ہوا. اچھا، اس پہ آپ کا ذرائع مبادلہ 70% آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے فاسل فیول پہ لگا دیے، امپورٹڈ انرجی پہ لگا دیے. اور جو ہماری انڈیجنس یعنی کہ آپ کا بگاس ہو گیا، شمسی توانائی سے بجلی، ونڈ پاور، آپ کی پانی پن بجلی کے پروجیکٹس، وہ انہوں نے ختم کیے. یہ وہ حالات ہیں خواتین و حضرات جو ہمیں ایک قسم کا ورثے میں ملے تھے 2018 میں. اچھا، جس طرح میں نے بات کی آئی جی سیپ انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان، یہ شبلی فراز صاحب کے پاس اتفاق سے یہ ماشاءاللہ اس کی پوری یہ ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے جو ہمارے دور میں ہم نے بنایا تھا کہ آپ کو بجلی کب چاہیے ہوگی، کہاں پہ چاہیے ہوگی، کس ریٹ پہ ہمارا ہونا چاہیے، اور آپ کا لوڈ سینٹر کدھر ہے. یعنی کہ آپ کا یا اسلام آباد یا فیصل آباد یا ان جگہوں میں جہاں پہ لوڈ سینٹر ہے تو اس کے قریب پاور پلانٹس ہونے چاہیے، نہ کہ کہیں پہ دور دراز علاقے میں آپ ادھر سے بجلی بنا کے تو ایویکویٹ کر رہے ہوں، نکال رہے ہوں. تو یہ وہ چیزیں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو کیپیسٹی چارجز ہیں، کیپیسٹی چارجز کیا ہوتے ہیں خواتین و حضرات، کیونکہ اس پہ انہوں نے یہ سارے پروجیکٹس لگا دیے. آج پاکستان میں کیپیسٹی جو ہے بجلی بنانے کی جو آپ کی کیپیبلٹی ہے، صلاحیت، وہ تقریباً 42 سے 43 ہزار میگا واٹ ہے، جو اس وقت آپ کی مانگ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کی معیشت چل نہیں رہی ہے. اس وقت بھی تقریباً اس ساون کے حبس کے موسم میں جب اے سیز چل رہے ہوتے ہیں، مانگ ہوتی ہے 27.5 ہزار میگا واٹ ہے. پر یہ موجودہ حکومت 20 میگا واٹ سے نہیں زیادہ لے کے جا رہی اس کو جنریشن. وجہ کیونکہ یہ لوگوں کو بجلی فراہم نہیں کرنا چاہ رہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنی جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ، اس کو اس طریقے سے ہم لوگ کنٹرول کریں، وولٹیجز کم کریں، لوگوں کو اذیت پہنچائیں، لوڈ شیڈنگ کریں، دور دراز علاقے میں کریں. خیبر پختونخوا کے ساتھ تو اس حکومت نے ایک دشمنی کا وہ عمل شروع کیا ہوا ہے. لو وولٹیجز ہر جگہ پہ آئے وقت آپ کی لوڈ شیڈنگ شیڈیول یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے کیپیسٹی چارجز اور ان سے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. سرکولر ڈیٹ ہمارے دور پہ جب یہ مسلم لیگ نون کی حکومتی خواتین و حضرات 45 ارب روپے مہینے کا تھا. ہم لوگ اس کو 10 ارب روپے اس کا بہاؤ، سٹاک کی بات نہیں کر رہا، ذخیرے کا نہیں کر رہا، اس کا بہاؤ جو ہے، فلو جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے 45 ارب روپے فی مہینہ سے اٹھا کے 10 ارب روپے سے بھی کم ہم لوگ بالکل کم کر دیا تھا. ابھی آج کل یہ پھر 45 سے 50 ارب روپے تک چلا گیا ہے. اچھا، اس پہ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو ان کے غلط معاہدے تھے ان کی وجہ سے جو آپ کی کیپیسٹی چارجز ہیں کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ان بجلی گھروں کو پیسہ وصول ہوگا. وہ 2018 میں آپ کا خواتین و حضرات تقریباً 250 ارب روپے سے اٹھ کے ابھی یہ تقریباً 2800 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ مزید آگے بڑھے گا. اور روزانہ آپ کا جیسے ڈالر ڈی ویلیو ہوگا اس سے آپ کے یہ بجلی کے ریٹ میں، جس طرح میں نے بتایا، یہ اضافہ ہوگا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی ہم نے بنایا تھا اور وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اور جس طرح میں نے بات کی کہ جنرل باجوہ آڑے میں آ گئے اور لنڈن پلان آڑے میں آ گیا اور ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ کووڈ میں بھی ہم نے گرو کیا. ہماری حکومت پوری دنیا کی معیشت ختم ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی. 6% گروتھ ریٹ تھی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 6%. آپ کی فیصل آباد سیکٹر میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کے ساتھی موجود ہوں گے، آپ کا بجلی کی ڈیمانڈ 17% سے گرو کر رہی تھی. اور ہم لوگ مارجنل ریٹس جو تھے، ایڈیشنل آپ بجلی استعمال کرتے تھے، وہ انڈسٹری کے لیے، لوگوں کے لیے کم کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ کروں گا خواتین و حضرات، کہ اس کے لیے حل کیا تھا. CTBCM، کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل مارکیٹ، یہ ہم نے بنایا تھا کہ اس وقت خریدار صرف حکومت پاکستان ہے. وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اور بھی خریدار ہوں گے آپ کی مطلب آپ کی بجلی آپ کے جو خریدار ہیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان ہوگا. اس وقت خریدار کمپنیز بھی ہوں گی، انڈیویجولز، انفرادی لوگ بھی ہوں گے. آپ کے سولر پینل پہ ہم لوگ آپ کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کی طرف بھی ہم لوگ جا رہے تھے، اور سنگل 3 فیز میٹرنگ کی طرف سے آپ کا ہم لوگ سنگل فیز کی طرف بھی جا رہے تھے کہ وہ بھی ہو.
کہ بجلی کی مانگ, ہماری بجلی سستی آئے, لوگوں کو فائدہ ہو. یہ وہ طریقہ کار تھا. اور ایک اہم بات, ہمارا جو پروسیس تھا وہ ہم لوگ پش کر رہے تھے کہ کمپیٹیٹو بڈنگ ہو. لوگ پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ آئیں, ایک صاف ستھرے میتھڈ سے آپ اس کی بولی لگائیں, جو سب سے کم ریٹ لے گا اس کو لائسنس ملے گا. تو اچھا, اس کے بعد پھر آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہم نے ری وزٹ کرائے, اس کو کھولا, ڈالر کی ویلیو وہاں پہ ہم نے فکس کرایا 175 روپے پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ ریٹرنز ہم نے کم کی, نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ریٹرنز ہم نے کی 1.5% وہاں پہ ہم نے کمی کی. واپٹا کے پروجیکٹس کو 17% سے ہم نے کر کے ریٹ آف ریٹرن اس کا 10% پہ آئے. ایل این جی کا 16% سے کم کر کے 12% پہ آئے. قطر کا جو یہ 4 ایل این جی پلانٹس لگائے تھے 4,500 میگا واٹ کے, خواتین و حضرات, ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ رینیوبل انرجی پہ لگاتے تو کم ریٹ پہ ہوتا. انہوں نے ایک ٹوٹل مطلب ایک آپ سمجھیں کہ ریلائنس کر دی امپورٹڈ انرجی پہ. اس کا قطر کا ایک کانٹریکٹ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا اور اس پہ ملک کو اگلے 10 سالوں کے لیے 10 ارب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا. اور یہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ جو ری نیگوشیٹ ہوئے تھے, جس پہ ریٹ ہم نے کیپ کیا, ریٹرنز ہم نے کم کی, اربوں روپے کا فائدہ, اربوں, کوئی 10 نہیں 20 نہیں, اربوں, 100 کے حوالے سے اربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بجلی میسر ہو, کہ ملک جو ہے وہ آگے جا سکے. اس پہ آخری 2 باتیں کر کے پھر میں ریکویسٹ کروں گا شبلی فراز صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں کہ جناب والا آپ کا آخر میں کہ اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھیں. اس وقت کا معیشت کا حال یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی ڈیڈ ہے. اچھا, سونے پہ سہاگا. آخری بات میری, اس وقت آپ کے چند حضرات کیئر ٹیکر نگران حکومت کے اٹھ کے واویلا کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا آئی پی پیز کی نیگوسیشن ہو جائے. اور بھائی آپ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے, آپ نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں کیا؟ آپ 1.5 سال تو آپ مزے لیتے رہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی آپ پیٹیز اور سموسے کھاتے رہے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو آتے ساتھ ہی کیا. تو یہ وہ حقائق ہے. آپ کا ٹارگٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کا ملزم کون ہے. ملزم پاکستان کے خواتین و حضرات, آپ کا ملزم یہ فارم 47 والی حکومت, یہ رجیم, اس کو میں حکومت نہیں کہتا ہوں, یہ رجیم ہے. یہ یہاں پہ ڈاکے پہ آ کے بیٹھے ہیں. یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے, شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی, اور اپنے آپ مجرم جان جائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو شبلی فراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا طوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں جی, جس طرح کہ عمر ایوب صاحب جو کہ پاور منسٹر, انرجی منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے آپ کو ایک اوور آل ایک پوزیشن بتائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر کا پرابلم جو کہ اب ہمارے سروں کے اوپر چلا گیا ہے یہ مسئلہ, تو اب وہ لوگ جو کہ پچھلے 40 سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی اس فلاڈ سسٹم کی انرجی سیکٹر کی, وہ 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون, وہ ہوا کیسے کہ نمبر 1, انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں ایک طرف کا جو فریق ہو اس کو نہ نقصان کا خدشہ ہو, نہ اس کو خدشہ ہو کہ اس کی چیز بکے گی, کس کو بکے گی, اور نہ اس کو گارنٹی ہو پیمنٹ کی بھی. یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا. اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی کانٹریکٹس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں, یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں, مہنگے پاور پلانٹس خریدے. ایک پلانٹ جو کہ $100 کا تھا, اس میں چونکہ ڈیٹ ایکویٹی 70 اور 30 روپے تھی, یا بعض میں 80 روپے 20 روپے تھی, انہوں نے اوور انوائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے 130 140 روپے کا لیا. تو ہوا کیا کہ 0 پیسے ڈال کے
ایکویٹی بھی اپنی بنا لی, اوپر کے پیسے جیب میں بھی ڈال لیے, اور آج ان کی 7 پشتیں کیا کہ آگے بھی جو ہے وہ آرام سے وہ پیسہ مفت کا کھائیں گے. اور وہ کون سے؟ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکال کر انہوں نے اوور انوائسنگ کی, جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں, کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا قرضہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور عوامل ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے, اور اس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز جو کہ 100 روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے 130 روپے کا خریدا, اسی زمانے کی جو باقی دنیا میں پلانٹس لگ رہے تھے اسی اسپیکس کے, اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں اور جو پاکستان میں لگائے گئے ان کی پرائسز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ. ایک کام جو شروع ہوا تھا وہی غلط ہوا تھا, اور اس میں بدنیتی اور کرپشن شامل تھی, جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. دوسری بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 2007 میں جب ڈی ویلیویشن ہوئی اس سے یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے یہ شروع ہوا. تو ایشو تو یہ آتا ہے کہ جب جو پلانرز تھے ہمارے, جو کہ ہماری اس میں بیوروکریسی بھی شامل تھی, اس میں پولیٹیشنز بھی شامل تھے, اس میں اور بزنس انٹرسٹ گروپس بھی شامل تھے, جنہوں نے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا, ایک ایسا ایک مافیا بنایا جس کا کہ مقصد تھا کہ ہر قدم پہ پاکستان کے عوام کو لوٹنا ہے. پلاننگ میں صفر, دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ. انرجی مکس دانستہ یا غیر دانستہ, بیکاز اگر آپ یہ جو میں نے رپورٹ لکھی تھی, یہ کوئی 80 پیجز کی رپورٹ ہے جو میں نے 2018 میں لکھی تھی, جس میں کہ سارے پاور پروجیکٹس, سارے پاور سیکٹر کو انالائز کیا تھا, جس میں جنریشن, جس میں ٹرانسمیشن, جس میں ڈسٹریبیوشن شامل تھی. ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نااہلی ہے, اوپر سے آپ کرپٹ بھی ہوں, یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ کریلا اوپر سے نیم چڑھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا اور یہ جو پیمنٹس تھیں, اور سرکولر ڈیٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی جس میں کہ سارا قرضہ جو کہ 450-470 ارب روپے تھا وہ اس میں ڈال دیا, اور جی سرکولر ڈیٹ زیرو ہو گیا. اس کے بعد جب چھید آپ نہیں بند کریں گے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلتی رہیں گی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم 2.4 ٹریلین خرب روپے کے مقروض ہیں. اور پہلا جملہ جو مجھ سے خان صاحب نے, جب میں نے ان کی کیبنٹ جوائن کی تھی تو پہلے دن کیبنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں شبلی آپ کچھ بولنا چاہیں گے. میں نے کہا سر اس ملک میں 2 سب سے بڑے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں, بے انتہا ہیں, جس چیز پہ ہاتھ رکھے مسئلہ ہے, لیکن 2 ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے پوری اکانومی کو ڈبو دیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک تھا پاور سیکٹر اور دوسرا تھا پینشنز. یہ دونوں مسئلے اس کے ہیں, میگنیچیوڈ کے ہیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پہ بالکل پیرالائز ہو گیا ہے. خاص طور پہ پاور سیکٹر, ہماری انڈسٹری کو افیکٹ ہوا, حالانکہ ان کو کافی سہولتیں بھی دی گئیں لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیادہ دی گئیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ جو ڈیمانڈ انکریج کرنے کے لیے, بیکاز کیپٹیو پاورز بھی آ گئی تھیں, لوگ اپنی بجلی خود بنا رہے تھے کیونکہ ایک تو ریلائبل تھی اور دوسری یہ تھی کہ سستی تھی. تو اس کی وجہ سے بجلی جو ہمارا انڈسٹریل وہ ہے کنزمپشن تھی وہ کم ہو گئی. بجلی آپ بناتے گئے, کانٹریکٹس پہ کانٹریکٹ کرتے رہے, بیکاز جنریشن پلانٹس لگانے میں 1-2 میں لگ جاتے ہیں, وہ اس میں پیسہ بھی جلدی کوئک بن جاتا ہے, آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن آپ نے بجلی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو کہ این ٹی ڈی سی کا کام ہے, این ٹی ڈی سی کا جو ہیڈ ہے وہ پچھلے 4-5 سال سے نہیں لگا ہوا, آج بھی نہیں لگا ہوا, اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے این ٹی ڈی سی. اور جب جنریشن پلانٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ٹینڈم میں اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے این ٹی ڈی سی کا رول آ جاتا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز تو وہیں پہ ہی ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ترسیل پہ بھی وہ کرتے, کیونکہ ترسیل مہنگی بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, تو اس پہ انہوں نے توجہ بالکل نہیں دی, جس کی وجہ سے آپ کی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ایویکویٹ آپ نہیں کر پا رہے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے, ہائی ڈیمانڈ, وہ کوئی 27-28 ہزار میگا واٹ کے قریب ہے پیک سیزن میں, اور جو ہماری جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ 42-45 ہزار میگا واٹ کی ہے, اور ابھی بھی کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں اس کا آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے,
پہلے تو یہ کہ ذمہ دار کون ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے اپنے زمانے میں پاکستان کی جو اکنامک اور سوشل تباہی کے لیے جو ایک بنیاد رکھی، اس کے دونوں یہ معمار یہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وقتی فائدوں کے لیے، اپنے کمیشنز کے لیے، انہوں نے ہمیں ایک ایسے معاہدے میں جھونک دیا جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہ جس میں جو ایک فریق ہو اس کے ساری چیزیں کا دیکھ بھال ہو، اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بیچارہ بالکل ہی وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو جو دوسرا فریق ہے۔ کوئی معاہدہ جب ایک یک طرفہ ہوگا جس میں کہ صرف ایک فریق کی انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا، وہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، اس دن میں سن رہا تھا اویس لغاری صاحب کو، ان کو بڑے کم دن ہوئے ہیں منسٹری میں، شاید ان کو پورے اس کا ادراک نہیں ہے، پورے سبجیکٹ کا ادراک نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں دیکھیں یہ کوئی جو کانٹریکٹس ہیں یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، اور اس میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان پہ جو کہ یہ جنریشن کے جو وہ کرتے ہیں، جو جنریشن کرتے ہیں، وہ تمام شرائط جس میں کہ آپ کے فورنزک آڈٹس ہوتے ہیں، آپ کے ہیٹ کے آڈٹ ہوتے ہیں، جس میں کہ پتہ چلے کہ جی کتنے بجلی پروڈیوس کرے گا 1 لیٹر یا 1 گیلن، یہ سارے آڈٹ ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی باہر آپ لے جائیں گے تو آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، انویسٹمنٹ تو ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا۔ وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہا، اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جی جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ دودھ ملتا رہے پرماننٹ بیسس پہ، ان کی اگلے آنے والی 20 جنریشنز کو ملتا رہے۔ فائنینسنگ کا میں آپ کو بتا دوں، لاسٹ پوائنٹ، جب یہ جو سرکولر ڈیٹ جس میں کہ پیمنٹ جنریشن کمپنیز کو پیمنٹ ہونی ہوتی ہے، اس پہ جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا تھا معاہدے میں وہ تھا کائبور +2، لیکن ساتھ میں ایک دوسری شرط تھی کہ وہ تب ہوگا جب آپ 15 دن میں پیمنٹ کر دیں گے، یعنی جو سی پی پی اے جی جو کہ پیمنٹ کرتی ہے، اگر وہ 15 دن کے اندر جنریشن پلانٹس کو اس کی سپلائی کر دے، بجلی کو نہیں دے گی، اس کے بعد کائبور +4 ہوگا، یعنی کہ 4، تو آپ فائنینشیل سائٹ پہ بھی پیسے بنا رہے ہیں۔ جو کارپوریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کا کائبور یا کائبور +0.5 یا کائبور +1 میکسیمم ہوتا ہے۔ آپ نے ایک انٹرسٹ اس کو اتنی بڑھا دی کہ کائبور +4%، جو کہ ایک بہت ہی تھکا ہوا کلائنٹ، میں ایز این ایکس بینکر، یہ ایز این ایکس بینکر آپ کو بتا سکتے ہیں، جو سب سے تھکا ہوا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائبر +4 کرتے ہیں، جو آپ کا کارپوریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائبور یا کائبور +0.5 یا کائبور +1 پہ دیتے ہیں آپ۔ تو اربوں کی پیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو فائنینسنگ ہے، چونکہ 15 دن میں یہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، یہ میں نے اس سے پوچھا تھا منسٹری سے، پاور منسٹری سے، اور اس کا اس میں ذکر بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ٹائم پہ 15 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کی ہے، تو آپ کے لیے کائبور +2 کے بجائے کائبور +4 ہوتا ہے آپ پہ، اس میں بھی آپ اگر یہ 2% بھی آپ اگر وہ کر لیں تو آپ کے اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ لیکن چونکہ جتنا مفاداتی ٹولہ ہے وہ آپس میں ایک گٹھ جوڑ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نے ہر خون کا ہر ایک قطرہ ہم نے چوسنا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات یہ پیدا کر دیے گئے ہیں، جس کا کہ ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے، اور اس میں بھی یہی تھا کہ جب بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جائے گی، اور جب دسترس سے باہر ہو جائے گی تو وہ لوگ جو بل دینا بھی چاہتے ہیں ان کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بل دے سکیں۔ اس کمرے میں بشمول ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ بجلی کے بل ابھی دے سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، یا پھر صرف آپ بجلی کے بل ہی دیں گے، باقی نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ بچوں کو اسکول بھیجیں گے، نہ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے آپ۔ ایسی صورتحال کیوں آئی ہے؟ بیکاز جو نالائق بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیکٹر میں، انہوں نے اس ملک کا نہ صرف ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جب ہمیں پکڑ کر دیا گیا ہے، ہماری انڈسٹریز نہیں چل سکتی ہیں کیونکہ وہ نان کمپیٹیٹو ہیں۔ پورے ریجن میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ جس زمانے میں انڈیا نے سولر کا ریٹ رکھا تھا، ونڈ کا 15 یہ اپنا ہم نے رکھا تھا 14 سینٹس پہ، 18 سینٹس پہ، انہوں نے اسی زمانے میں 5 سینٹس پہ کیا تھا۔ ابھی ادھر بھی آ گیا نیچے، لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ فرق یہ ہوتا ہے، جن کو اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے وہ
چیزوں کو بڑے پلان طریقے سے، بڑے ایماندارانہ طریقے سے وہ کرتے ہیں، لیکن کاش ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے. لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں یہ لوگ بالکل بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں. سولر صرف لاہور میں 500 میگا واٹ کی بجلی اب آف گریڈ چلی گئی ہے، یعنی کہ سولر پہ چلی گئی ہے. اور یہ وہ اچھے کلائنٹس ہیں. ہم ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اگر جو افورڈ کر سکتے ہیں، انہوں نے گھر میں سولر لگایا ہے، ان کی تو بچت ہو گئی. تو جب یہ بچت ہے ان لوگوں کی جو کہ بل ٹائم پہ دیتے ہیں، تو اگر وہی آپ کے سسٹم میں سے نکل گئے، پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی، تو پرائیویٹائزیشن کا بھی کیا ہوگا کہ جو آپ کے سب سے بہترین ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یعنی کہ لیسکو ہو گیا، فیسکو ہو گیا، اس طرح وہ ہو گیا پیسکو، نہیں پیسکو تو سب آئیسکو ہو گیا. یہ وہ ہیں جو کہ ان کے جو ریکوری ریٹس ہیں وہ 80 اور 90% کے درمیان ہیں. تو آپ کچرا، مزید کچرا ہمارے لیے چھوڑ دیں گے، اور جو اچھے ہیں وہ ان کو آپ بیچ دیں گے. اس میں کیا کچھ ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہے. تو بنیادی طور پہ اس قوم کا کوئی نہیں سوچا. یہ جو رولنگ ایلیٹ بیٹھا ہوا ہے، جو یہ جو وہ پریڈیٹری وہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رینٹ سیکنگ سوسائٹی، یہ انہوں نے بنا دی ہے. آپ دیکھیں ان کو کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے، اور پاکستان کے عوام کا انہوں نے معیار زندگی کس طرح سے